یہ ایک کمسن بچے کا سوال ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ میرے والدین کو یہ بتائیے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور میں کتا رکھنا چاہتا ہوں گھر میں، اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جانور، تو آپ ان کی مدد کیجیے۔ جواب: یہ کتوں کے مسئلے کو بھی سمجھ لیجیے۔ یہ ایک تو وہ کتے ہیں کہ جن کو سدھا لیا جاتا ہے، آپ ان کو گھر میں رکھنے کے لیے سدھاتے ہیں۔ اس میں آپ جانتے ہیں، میں تفصیل نہیں کر رہا کہ سب سے زیادہ ان کو صاف رہنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ وہ رفع حاجت کے لیے انتظار کریں گے، کہاں جائیں گے، کیا کریں گے۔ اسی طرح بعض کتوں کو آپ رکھوالی کے لیے، نگرانی کے لیے اور بے شمار کاموں کے لیے، اور اب تو آپ جانتے ہیں کہ جرائم تک کی تحقیق کے لیے ان کو سدھایا جاتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ شکار کے لیے کتوں کو سدھانے کا ہے۔ اس کو عربی زبان میں تقلیب کہتے ہیں، یعنی کسی کتے کو عربی میں کلب کتے کو کہا جاتا ہے، تو اس سے یہ لفظ بنا ہوا ہے تقلیب۔ قرآن مجید نے اس تقلیب کا ذکر کیا ہے سورۃ مائدہ میں۔ اس کی اتنی تحسین کی ہے کہ کہا ہے کہ کتوں کو سکھانا اور سدھانا یہ میرا دیا ہوا علم ہے جس سے تم یہ بات کرتے ہو۔ بہت تعریف کی ہے اس کی، اور اس کے بعد سورہ مائدہ کی بالکل ابتدا میں یہ بتایا ہے کہ جن کتوں کو تم میرے دیے ہوئے علم سے سدھا کے ٹرین کر لیتے ہو، وہ کتے اگر شکار کر لیں اور پھاڑ دیں شکار کو، اور تم اللہ کا نام لے کے ان کو چھوڑو، تو ان کا کیا ہوا شکار ذبح کیے بغیر حلال ہے۔ یہ ان کے لیے عزت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو اس وجہ سے سب کتوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تقلیب کر کے کتے کو سدھا کر صاف ستھرا رہنے کا اگر پابند کر دیا گیا ہے، اسی طرح اس کو رکھوالی کی تربیت دے دی گئی ہے، شکار کی تربیت دے دی گئی ہے، یا کسی اور کام کی، تو یہ کام کرنے کے لیے ان کو رکھا ہی جائے گا۔ یہ کتے زیر بحث نہیں ہیں۔ جس روایت کا لوگ حوالہ دیتے ہیں اس میں آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کا سدھایا ہوا کتا جو عام طور پر ریوڑوں کی نگرانی کرتا ہے، یہ عربوں کے قبائلی معاشرے کی ناگزیر ضرورت تھی، کیونکہ وہ جانور پالتے تھے، تو جانوروں کے ریوڑوں کو لے جانا لانا، اس کے لیے بہترین نگران یہی کتے ہی ہوتے تھے۔ یہ لوگ پیٹ کے طور پر بھی رکھتے تھے، اور آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ وہ جلیل القدر نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بنا دیا، اصحاب کہف جنہیں کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کا ذکر جب قرآن میں ہوا ہے تو کہا ہے کہ ہم نے ان کو سلا دیا تھا، ہمارے فرشتے شب و روز اس غار میں آتے تھے اور آ کے ان کی کروٹ تبدیل کرتے تھے۔ وہ کئی 100 سال تک سوتے رہے، اور اس موقع پر کہا، اور ان کا کتا اپنے بازو پھیلائے ہوئے ان کے غار کے منہ پر اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ کتے اگر وہاں پر مثال کے طور پر فرشتوں کو روک دیتے تو تیسرے دن ہی ان کا خاتمہ ہو جاتا، کوئی کروٹ بدلوانے والا بھی نہ ہوتا۔ تو تقریب کر کے سدھا کر پاکیزہ طریقے سے کسی بھی آپ جانور کو اگر رکھتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے۔ البتہ اسٹریٹ ڈاگز جن کی ایسی تربیت نہیں ہوتی، وہ گھروں میں آ کے داخل ہو گئے ہوں، معلوم نہیں کہاں پیشاب کر دیں گے، کہاں کیا کر دیں گے۔ اس کے بارے میں جبرائیل امین نے کہا تھا کہ اس طرح کا ایک کتا آپ کے گھر میں گھس گیا ہے، جس میں اس طرح کے کتے ہوں وہاں ہم داخل نہیں ہوتے۔ تو کتے کی کوئی خاص ناپاکی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں جیسے تصور پایا جاتا ہے کہ وہ نجس ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جو عام طور پر تاکید کی گئی اس معاملے میں، اس کی وجہ یہ ہے کتوں سے بعض بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ آج کل کے زمانے کا نظام نہیں تھا جس طرح آپ انجیکشن لگا لیتے ہیں، تو اس میں احتیاط کی تاکید کی گئی۔ وہ ایک بالکل دنیاوی مشورہ تھا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔